السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو مؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ لوگ اس سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور عزت کی رزق اللہ تبارک و تعالی ان کو فرما دیتے ہیں۔ محترم حضرات، میرا عنوان اصل یہ ہے کہ آنے والے تاریخ 14 فروری کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں ویلنٹائن کے نام کے سلسلے میں۔ یہ ویلنٹائن کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ایک رواج پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی مسند، کوئی حدیث، کوئی قرآن مجید کی آیت اس میں ثابت نہیں ہے۔ کچھ واقعات ہوا ہے جو اس واقعات کے ساتھ منسوخ بھی کیا گیا ہے۔ لوگ اس میں خوشیاں مناتے ہیں ویلنٹائن کے دن، اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے جو 15 فروری کو منایا جاتا ہے، محبوبوں کے لیے خاص دن ہے اور اس تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز، ویلنٹائن ڈے کے آغاز ایک رومی تہوار کی نام میں واقعہ پیش آیا ہے، اور اس دن ویلنٹائن کے دن اپنے قمیصوں کو آستین پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف اور فدیہ اور ہدیہ کے طلب بھی ہوتے تھے۔ اس دن اپنے محبوبہ کو یا محبوبہ اپنے محبوب کو پھول دیتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کیا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس 14 فروری کو آج تو میں غیروں کی بات نہیں کروں گا، آج میں صرف اپنے مذہب مسلمان نوجوانوں کے لیے میں بات کروں گا۔ غیر تو غیر، مشرک تو مشرک، کافر تو کافر، یہودی تو یہودی، ان لوگوں تو یہ ویلنٹائن ڈے تو مناتے ہی ہے، لیکن ان کو تو خوشی ہے 14 فروری آنے کا، لیکن اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کو خوشی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی خوشی ہے کہ 14 فروری کب آئیں گے، ہمیں بھی اس دن ویلنٹائن ڈے منائیں گے اور کسی محبوبہ کو پھول دیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے اور اسے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ آج ہمارے مذہب ایسا ہو گیا، آج ہمارے مسلمان نوجوان بیکار ہو کے چلے جا رہے ہیں، اپنے نفس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے فاحشات کام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، کس سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارے نوجوانوں، کان کھول کر
सुन लो, मैं डंगे की चोट से कहना चाहता हूँ, कभी भी अल्लाह को आपने आई लव यू कहा है, कभी भी अल्लाह के रसूल को कहा है कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझे मोहब्बत कर लीजिए। कभी भी अल्लाह से कहा है कि अल्लाह आपने मुझे पैदा किया, बचपन से लेकर आज तक पाला है और कल क़यामत के दिन ही आपने मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा, ए अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझे मोहब्बत कीजिए। कभी भी कहा है कि अबू बकर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उमर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उस्मान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अरे नौजवानों, लड़की से मोहब्बत का इजहार करते हो, कभी अपनी माँ से कहा है कि माँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कभी अपने बहन से कहा है कि बहन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कभी अपने खाला से कहते हैं कि खाला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कभी अपने चचेरे खाला जान फूफी जात बहन को कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अरे उन सहाबियात से कभी कहे हैं कि आयशा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ए फातिमा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ए ज़ैनब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ए रुक़ैया मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ए रबिया बसरिया मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कभी भी कहे हैं? एक लड़की को देखकर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गुनाहों से मुब्तला हो रहे हैं, गुनाहों से दलदल में फंस जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। मोहतरम नौजवान अजीज़, अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से मोहब्बत करो। अगर 14 फरवरी को मोहब्बत का इजहार करना है तो 2 रकात नफिल पढ़कर मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, आपके सहाबियात से मोहब्बत करता हूँ, आपके लडले हबीब से मोहब्बत करता हूँ, वो हबीब से मोहब्बत करता हूँ जो हमारे लिए पत्थर खाए हैं, जो हमारे लिए पेट पर पत्थर बांधे हैं, जो हमारे लिए रात भर रोए हैं और कल क़यामत के दिन, हश्र के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा, ना मेरा बाप होगा, ना मेरा माँ होगा, ना मेरा बहन भाई होंगे, कोई नहीं होंगे। उस वक्त अगर कोई हाथ से हाथ मिलाने होंगे तो वो मोहम्मद होंगे, मोहम्मद के सिवा कुछ नहीं होंगे। कभी भी कहा है कि मोहम्मद मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करता हूँ, आपके तरीक़ों से मोहब्बत करता हूँ, आपके चलनों से मोहब्बत करता हूँ, आपके बैठनों से मोहब्बत करता हूँ, आपके खाने पीनों से मोहब्बत करता हूँ, आपके एक एक अदाओं से मोहब्बत करता हूँ। कभी भी कहा है? पूरे गैरों की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, गैरों के रस्मों में, रीति रिवाजों में आज लग हम डूब गए हैं। उनके त्योहारों पर हम खुशियां मनाते हैं, कोई दुर्गा पूजा में खुशी मनाते हैं, कोई काली पूजा में खुशी मनाते हैं, ना जाने कितने कितने हिंदू की त्योहारें आते हैं, ईदें आते हैं, उनमें खुशियां मनाते हैं, उनके साथ हम शामिल होते हैं। कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले, अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मुमिन। जिस शख्स ने किसी कौम का मुतशाबिहत इख्तियार किया वो हम में से नहीं है, अल्लाह के नबी ने खुद अपनी ज़ुबान से फरमाया। आज हम दूसरे कौम की मुतशाबिहत इख्तियार कर रहे हैं, उनके नक्शो कदम पर चल रहे हैं, उनके तरीक़ों पर चल रहे हैं, उनके रास्तों पर चल रहे हैं। कल क़यामत के दिन किसके रास्ते पर चलेंगे? गैरों के रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो क़यामत के दिन भी गैरों पर रास्ते के चलेंगे। अगर हिंदू के रास्ते पर चल रहे हैं तो कल क़यामत के दिन भी हिंदू के रास्ते पर चलेंगे और हश्र के मैदान होगा और अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि उनके रास्ते में चल रहे, देखिए वो जहन्नम में जा रहे हैं, अब भी जहन्नम में चले जाओ, अब भी जहन्नम में चले जाओ। वैलेंटाइन डे मनाने वाले ज़रा कान खोल कर सुन ले। अगर आप मनाना चाह रहे हैं तो अपने नबी की ज़िंदगी को देखो, सहाबा की ज़िंदगी को देखो, बड़े बड़े उलमा की ज़िंदगी को देखो, औलिया की ज़िंदगी को देखो, हुफ़ाज़ किराम की ज़िंदगी को देखो, उलमा किराम की ज़िंदगी को देखो, बड़े बड़े तक़वा मुत्तक़ी परहेज़गार की ज़िंदगी को देखो, दीनदार घराने के लोगों की ज़िंदगी को देखो। कभी भी उन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। फिर तुमको कहाँ से ये मिल गया कि प्यार का मोहब्बत इजहार किया जाता है, फूल देकर मोहब्बत का इजहार किया जाता है? ये काम हम लोग करेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे दिल को तसल्ली मिलता है, हमारा दिल को इत्मीनान मिलता है। ये कहाँ से आपको मिल गया? ये कहाँ से आपको किसने कहा ये सब काम करने के लिए? शर्म आता नहीं, हया आता नहीं? पहले तो किसी गैर महरम औरत को देखना हराम है। किसी गैर महरम औरत को चाहे कहीं भी देखे, किस निगाह पे देखे, अगर ख्वाहिशात के निगाह में देखे तो वो आपके लिए हराम बन जाता है। और आप कहते हैं कि 14 फरवरी को हम उसे
پھول دے کر اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے نوجوانوں، اگر اظہار کرنا ہے محبت کو، کبھی رات میں جاؤ ماں باپ کو پیر دباؤ اور کہو کہ ماں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، باپ کا پیر دباؤ اور کہو کہ ابا بچپن سے لے کر آج تک آپ کو ناراض کرتے ہوئے ہیں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کہیں گے، دل سے کہیں گے، آپ کی زبان سے یہ بات نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ کو آپ کو مغفرت میں بخشن دیں گے۔ کبھی ایسا ہے، کبھی سوچے ہیں ہم لوگ؟ نہیں سوچے۔ ہم تو محبت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر آپ کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ذرا کان کھول کر سن لے، تو آپ کے گھر کے ماں بہنیں بھی سرکشت نہیں رہیں گے، پردے میں نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے پردے جو ہے گھر کے باہر لیلام کر رہے ہیں، آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے گھر کے ماں بہنیں بھی غیر محرم مردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اس بات کو ذہن پر بیٹھا لیجئے، دل پر بیٹھا لیجئے کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، میرے بھی ایک بہن ہے، میرے بھی ماں ہے، آنے والی زندگی کے میرے بھی بیٹی ہوں گے، کل وہ بھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو دیکھیں گے۔ تب اگر آپ کو یہ گوارا ہو رہا کہ میرا بہن کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، میرے ماں کسی سے پیار کرتی ہے، یا میرے بیٹی کسی سے پیار کرتی ہے، اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں دوسرے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں؟ کیوں دوسرے لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں؟ کیوں دوسرے لڑکیوں کو روز دیتے ہیں 14 فروری کو؟ اگر آپ کو یہ گوارا نہیں تو آپ کو یہ بھی کرنا نہیں چاہیے۔ میرے پیاروں نوجوانوں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ یہ جو دنیا ہے یہ فتنہ کا دنیا ہے، پھونک کر قدم رکھ کر چلنا چاہیے، نہیں تو آپ کو مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کتے کی موت مریں گے، سور کی موت مریں گے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اگر ان لوگوں کی متشابہات اختیار کریں گے، ہندوؤں کی متشابہات اختیار کریں گے، غیروں کی متشابہات اختیار کریں گے، کافر مشرکوں کی متشابہات اختیار کریں گے، تو کل قیامت کے دن، حشر کے دن، یہاں تک کہ مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موت آپ کو دیں گے کہ پورے دنیا والے آپ کی موت کو یاد رکھیں گے۔ میرے پیارو دوستو، میں صرف آپ کو اتنا ہی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے جو دن میں ایک دوسرے کے اپنے محبوب محبوبہ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آج رات ہی بیٹھ کے اللہ سے پیار کے محبت کا اظہار کرو، حضور سے پیار کے محبت کا اظہار کرو، صحابہ صحابیات سے پیار کا محبت کا اظہار کرو۔ ارے ان لوگ پیار کی لائق ہے، ان لوگ پیار کی لائق نہیں ہے، وہ ہمارے جوتی کی دھول کی برابر نہیں ہے۔ ان لوگ ہمارے لیے نہ جانے کیا کیا کام کیے، کیا کیا کرداریں کیے، بیٹی بیواؤں سب ایک ایک مشکلات کو دور کیے۔ ارے یہ دین کو پھیلانے کے لیے جان کو قربان کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ تن من کی بازی کس نے لگایا؟ صحابہ نے لیا۔ بیوہ بی بی کو بیوہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ ہمارے صحابہ نے کیا۔ کبھی کھول کر دیکھے ہیں؟ تاریخ کھول کر دیکھو، کتاب کھول کر دیکھو، کتاب مطالعہ کر کے دیکھو۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم تو موبائلوں میں دن رات گزار دیتے ہیں، ٹی وی میں دن رات گزار دیتے ہیں، سیریل دیکھنے میں دن رات گزار دیتے ہیں۔ نہ آج ہمیں نماز کا وقت ہے، نہ قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت ہے، نہ چھوٹے بڑوں کا شفقت محبت کرنے کا وقت ہے، نہ ایک دوسرے کے یہاں تک کہ ایک دوسرے کے سلام کرنے کا بھی ہمیں فرصت نہیں۔ ہائے ہائے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہیں پر پوری زندگی رہنا ہے، یہیں پر پوری زندگی بسر کرنا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ارے موت سے پہلے موت کو یاد کرو، اور ان فاحش کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ ہندو کے تہواروں پر، ہندو کے عیدوں پر، ہندو کے بڑے بڑے خوشیوں کے جو عید آتے ہیں ان کو منانا چاہیے۔ تو اگر آپ منا رہے ہیں تو آپ حضور کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو مؤمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ کے حبیب کے راستے پر چلائے، اللہ کے احکاموں کے راستے پر چلائے، اور ہم سب کو اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی نے جو بھی طریقہ بتایا ہے وہ اپنے اندر عطا فرمائے، اور اس سے بھی زیادہ ہم سب کو حضور کے ایک ایک سنتوں پر محبت کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔